وہ سوچنے سمجھنے والے بزرگ اولیاء اللہ تعالیٰ کی تمام زندگی میں سے صرف ایک سبق نکلتا ہے، ایک سبق کہ اللہ ترجیح اول ہے۔ اللہ کے بغیر کسی سیکنڈری چیز کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ اللہ کے بغیر کوئی ہستی ہے، انسان، کوئی زمین کی شے۔ کیا عجب بات ہے کہ آپ اللہ کے قانون کی بجائے ہندوانہ قانون پہ عمل درآمد فرما رہے ہو۔ عجیب بات نہیں ہے کہ ساری ابتدائی حیات میں کریئر سیکنگ ہو رہی، ایجوکیشن ہو رہی ہے، کریئر بنایا جا رہا ہے، بیوی بچے آ رہے ہیں، جابز ہو رہے ہیں، کیلیبر بلٹ ہو رہا ہے، آفیسز طلب کیے جا رہے ہیں، حکومتوں کی انتہا کی چاہت ہو رہی ہے۔ اینڈ ویئر لائز دی گاڈ، ویئر لائز دی گاڈ؟ جب 55 برس کے ہو گئے، 60 کے ہو گئے، دانت نہیں رہے، کان نہیں رہے، سماعت نہیں رہی، آنکھ نہیں رہی، ساؤنڈز ٹیسٹ، ساؤنڈز ٹیتھ، ساؤنڈز ایوری تھنگ، اندھا بابا اب اللہ کو پلٹ رہا ہے۔ بھئی اتنی ایک گھٹیا سی چیز دنیا تمہیں کہہ رہی ہے، دنیا آپ کو بتا رہی ہے کہ یو آر نو مور نیڈڈ۔ بڑے میاں 55 پہ ریٹائرمنٹ لے لو، 60 پہ کیوں دنیا ریٹائر کرتی ہے؟ آخر دنیا کے محکمے آپ کو کیوں ریٹائر کرتے ہیں؟ بوڑھا سمجھ کے، کمزور سمجھ کے۔ اب یاداشت وہ نہیں رہی، اب فوجی جرنل زبردستی آئیں تو آئیں، ورنہ ریٹائرمنٹ کے رول لاگو ہو جاتے ہیں۔ یاداشت نہیں رہی، عقل نہیں رہی، خبت ہو گئی ہے۔ بڑے میاں الٹی سیدھی ہانک رہے ہیں۔ اب یہ الٹی سیدھی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ جس کو بند کرنا اور ٹی وی بند کر لیں، ہم تو دکھائیں گے تماشا سے۔ یہ عقل کی کمزوری کے نشان ہے۔ عقل ناقص ہو جائے تو اس قسم کی سٹیٹمنٹس نکلتی ہیں۔ پھر جب آپ اتنے ناقص ہو گئے تو اب آپ اللہ کو آ رہے ہیں۔ اللہ تو بڑا غیرت مند ہے۔ یہ طریقہ تو ہم نے ہندوؤں سے سیکھا ہے۔ ہندوؤں نے لائف کو 100 برس کا معنی 4 آشرم میں تقسیم کیا۔ میں آپ کو آشرم بتا رہا ہوں، دیکھیے ذرا ہماری زندگی ہندوؤں کے آشرم کی طرح نہیں ہے۔ پہلا آشرم ہے برہمچری آشرم، 25 برس نوجوان لڑکا پڑھے گا، سیکھے گا۔ پھر شروع ہوا گھرستھ آشرم، اب شادی کرے گا، بیوی بچے ہوں گے، آئلی زندگی گزارے گا، روٹی کمائے گا۔ اب اس کو چاہیے آگے بڑھ کے حکومت طلب کرے، پریزیڈنسی طلب کرے، ناظمیت طلب کرے۔ اب ہوا گھرب آشرم، پاورفل آشرم۔ جب 75 برس کا ہو جائے تو وداع آشرم۔ خواتین و حضرات ذرا زندگیاں دیکھ لیجئے، غور کیجئے، اپنی اولاد کے بارے میں سوچئے، اپنے بارے میں سوچئے، کیا ہم اللہ اور رسول کا قرینہ اپنا رہے ہیں یا ہندوؤں کے آشرم ہم میں تقسیم ہوئے جا رہے ہیں؟ خداوند کریم بہت برا مناتا ہے اس طرز فکر کو۔ آپ غور نہ کرو گے تو یہی حال ہوگا آپ کا، امت مسلمہ کا۔ زوال ملت اسلام کو کوئی بھی نہیں روک سکتا سوائے ان لوگوں کے جو اپنی ترجیحات کو درست کریں گے۔ مدینے مسجد نبوی میں ایک صحابی نے کچھ گلی سے، حکم تھا صدقات کا، گلی سے اڑے کھجوریں لٹکا دی مسجد نبوی کے کنارے، گلی سڑی کھجوریں لٹکا دی صدقے کے طور پر، خیرات کے طور پر۔ اللہ نے وہ دیکھی، اللہ کو غضب آیا، قرآن کی آیت اتری کہ بھلے مسلمان ہو تم، کیا خوبی ہے تمہارے دین کی کہ اپنے لیے دنیا کی بہترین چیزیں چنتے ہو، خوبصورت ترین چیزوں کا انتخاب کرتے ہو۔ جب مجھے دینے کا خیال آیا تو یہ گلی سڑی کھجوریں، یہ گلی سڑی کھجوریں، یہ بدترین تحفہ مجھے آ رہا ہے، اور جو بہترین چیز ہے وہ رسم و رواج پہ جا رہی ہے، اپنے گھروں کے لیے جا رہی ہے۔ با خدا کو غیرت آئی، اس لیے کہ دینے والا وہ ہے، دینے والا وہ ہے۔ وہ خدا کہتا ہے واللہ غنی وانتم الفقراء، تم غریب ہو، فقیر ہو، مساکین ہو، تم سب مانگنے والے ہو،
کیا خوب ہے پہ اپنے آقا کو وہ کھجوریں پیش کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہی حال ہماری زندگیوں کا ہے، گلی سڑی زندگیاں اللہ کو پیش کرتے، لوٹا اٹھایا نہیں جاتا بڑے میاں سے اور اللہ کی عبادت کے لیے چلے ہیں، مصلی لپیٹا نہیں جاتا اور عبادت کی کوشش کری، سیدھے چل نہیں رہے۔ جب نفس توانا تھا، جب نفس خرابکار قوت میں تھا، تب آپ کو اللہ کا خیال نہیں ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں رسم و رواج کے طور پہ خیرات خانے بھی کھول رکھے، جو بانٹتے بھی ہیں، تقسیم بھی کرتے ہیں، مجالس میں ذکر تکبرات بھی ہے کہ دیکھو ہمیں کیا کمی ہے، ادھر پیسے کمائے ادھر تقسیم کی۔ یہ ایٹیچیوڈ خدا تک نہیں پہنچاتا، ان میں سے کوئی چیز اللہ تک نہیں پہنچاتا۔ سب سے واحد چیز، پہلی چیز جو اللہ تک پہنچاتی ہے وہ ان سے ہے، محبت ہے۔ کیا ہم میں سے کسی نے اپنی زندگی میں اس محبت کا ایک ذرہ بھی محسوس کیا؟ آپ دیکھو وہ محبت کیا چیز ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 8 چیزیں ہیں جن پہ اللہ نے دوزخ حرام کر دی، اور ان 8 چیزوں میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جس کی آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا۔ اللہ کہتا ہے کہ جس آنکھ سے میرے لیے ایک آنسو نکلا اس پہ ہمیشہ کے لیے میں نے نار دوزخ حرام کر دی۔ خواتین و حضرات، کتنا ہم روتے ہیں، بات بے بات روتے ہیں، بہانے ڈال کے روتے ہیں، نفس ہمیں بار بار رلاتا ہے۔ کیا خدا کے لیے ایک آنسو نکالنا مشکل ہے؟ ایک آنسو خالص اس کی محبت میں، انس میں۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے تم نے کیا خوف خدا کرنا۔ تقویٰ کی بڑی غلط وضاحت کی جاتی۔ کون ہے ہم میں سے، کون ہے جس کے رات گھر تھنے دار آ جائے اور کہے صبح تھانے میں طلب کیا گیا ہے؟ کون ہے جو رات آرام سے سو سکے اس گھبراہٹ میں؟ جانے کیا بات ہے، جانے کیا پرابلم ہے، جانے کس لیے بلایا ہے۔ آپ کو اس اذیت سے رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ آپ نے خوف خدا معمولی سمجھا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آپ سکون سے زندگی بسر کریں گے، آرام سے نیند لیں گے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ نہ خدا کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو اپنے خوف سے ڈرائے، بلکہ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم کام کاج نپٹا لو۔ وہ بھی جانتا ہے کہ بڑے کام ہیں آپ کو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم کام کاج نپٹا لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے یاد کرو جیسے آباء و اجداد کو کرتے، جیسے محبت سے بزرگوں کا ذکر کرتے، ماؤں کا ذکر کرتے، باپ دادا کا ذکر کرتے، پرکھوں کا ذکر کرتے ہو، اتنی محبت کہ ان کے نام آج بھی آپ کے ناموں کے ساتھ لگے ہیں، ان کی نسبتوں سے آپ پہچانے جاتے ہو، ان کی قبروں پہ جاتے ہو، ان کو زندہ بھی چاہتے تھے، مرنے کے بعد بھی چاہتے ہو۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ۔ مگر ابھی بات پوری نہیں ہوئی۔ اللہ ترجیح اول ہے، آپ خالق کو مخلوق سے کمتر نہیں چاہ سکتے، وہ دینے والا ہے۔ یہ جن چیزوں سے تم محبت رکھتے ہو اس کا دینے والا وہ ہے، چھیننے والا وہ ہے، اس کو چھوٹی حیثیت پسند نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا او اشد ذکرا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ او اشد ذکرا، ذرا زیادہ کرو، مجھے معلوم ہو کہ تم اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر مجھ سے انس رکھتے ہو، مجھ سے پیار رکھتے ہو۔ اس لیے کہ سب سے اگر خدا کسی کو نہیں ملتا تو صرف ایک وجہ سے نہیں ملتا۔ No prime minister would sit on a peon's chair، یہ یاد رکھو۔
کوئی بادشاہ مملکت کسی غلام کی کرسی پہ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. وہ آقائے کل ہے، خالق کل ہے. وہ کیسے چاہے گا کہ آپ اپنے سینے میں اس کی مخلوق کو اس سے زیادہ وقت اور برتری دو؟